السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کے 8ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا انسان اپنے لیے جی رہا ہے۔ آج ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر سہولت دیں۔ وہ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ ایک لگژری لائف سٹائل اختیار کرے اور زندگی آرام دہ ہو جائے اس کی۔ تو اس لیے تمام ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی زندگی کو جنت نظیر بنا دے اور دنیاوی طور پر وہ کسی طریقے سے بھی کامیاب ہو جائیں، اور وہ اپنے بچوں کو بالکل ناکام نہیں دیکھنا چاہتے اس حوالے سے۔ اس لیے آج کا انسان، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ دو لفظ ہیں، میں اور میرا۔ یہ سمبولک بن چکا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ، دین، اطاعت، یہ کچھ پرانے الفاظ بن چکے ہیں جو آج کے دور میں irrelatable لگتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے، شریعت کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ملے کہ آپ اپنے بچے کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑ آئے کہ جہاں کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے وہاں کا، وہاں انٹرنیٹ کے سگنل نہ آتے ہوں، تو آپ کے لیے یہ فیصلہ لینا کتنا آسان ہوگا۔ اور اس کو اگر ہم مزید تھوڑا سا الائن کریں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اپنے بچے کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑ آئیں کہ جو صحرا ہے، تپتی دھوپ پر مشتمل علاقہ، کہ جہاں سبزہ نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں سایہ، ٹھنڈے سائے نہیں لہراتے، کہ جہاں کوئی درخت نہیں ہے، جہاں کوئی انسان نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یا آپ سے کہا جائے کہ اپنی سب سے عزیز چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، تو آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ یہ اگر ہمارے لیے ایک سوال ہے، ایک امیجنیشن ہے، ایک تصور ہے، جبکہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے سچ تھا، اور انہوں نے اس سچ کو سچ کر دکھایا اور اس سچ پر عمل کر دکھایا کہ ان کو جب یہ حکم ملا تو بغیر چوں چرا کے، بغیر کیوں، بغیر خود غرضی اور اس طرح کے سوالات کو کیے، وہ اس حکم پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ آئیے قرآن کی روشنی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو جانتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے کیا روشنی موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ عز و جل نقل کرتے ہیں قرآن مجید میں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنے گھر والوں کو ایک صحرائی علاقے میں چھوڑ دیا ہے تاکہ وہاں نماز قائم کرے، عند بیتک المحرم، آپ کے گھر کے پاس، حرم کے پاس، مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے پاس، تاکہ وہ آپ کی عبادت کریں، تاکہ وہ نمازوں کو قائم کریں۔ اس لیے اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیں اور ان کو بے شمار رزق عطا فرما تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا علیہ السلام، تو وہ اپنی دوسری بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر اور اپنے چھوٹے ننھے منھے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ گھر سے نکلتے ہیں اور وہ جاتے ہیں مکہ میں، جہاں زمزم کا مقام ہے، اس کے پاس وہ ان کو چھوڑ آتے ہیں۔ اس پر سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہم ایک ایسے علاقے میں، ایک بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔
اس پر سیدہ حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ پھر ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں. تھوڑا سا وہ پانی پینے کا، ان کے پاس کچھ کھانے کا سامان ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم وہاں سے واپس جاتے ہیں، یہ وہاں پر رک جاتے ہیں. کچھ ٹائم تو گزر جاتا ہے کہ کھانے کا سامان بھی ہے، پینے کا بھی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، لیکن جب پانی ختم ہو جاتا ہے، بچے کو دودھ ملنا ختم ہو جاتا ہے، سلسلہ رک جاتا ہے اور بچہ بلکنا شروع کرتا ہے، تو اس وقت سیدہ حاجرہ علیہ السلام پھر صفا سے مروہ سے سفر 7 چکر لگاتی ہے. تقریباً یہ 3.5 کلومیٹر کا راستہ وہ کاٹتی ہے، اس پریشانی میں کہ مجھے کوئی نظر آئے اور میں اپنے اس بلکتے بچے کے لیے کچھ پانی طلب کروں. وہ بار بار اپنے بچے کے پاس آتی اور بچے کو دیکھتی کہ بچہ تو بالکل مرجھا گیا ہے پیاس کی وجہ سے. اس وقت انہیں پھر حضرت جبریل نظر آتے ہیں جو اپنا پر مارتے ہیں اس جگہ پر جہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے، اور اس طرح ایک مستقل سا ان کا مکہ کے اندر ایک رہائش، ایک سکونت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ عرصہ گزرتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش شروع ہو جاتی ہے. اس وقت قبیلہ جرہم جو کہ یمن کے علاقے کے لوگ تھے، وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں دور سے کہ ایک پرندہ منڈلا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ پرندہ تو پانی پہ منڈلاتا ہے. اور اس طرح وہ اس زمزم کے پانی کے قریب آتے ہیں اور سیدہ حاجرہ سے اجازت مانگتے ہیں اور وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ جب وہ مکہ میں رہتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے گاہے چکر لگاتے ہیں. تو وہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے ننھے اسماعیل جو کہ 86 سال کے بعد اللہ نے یہ بچہ ان کو دیا ہوتا ہے، میں ان کی گردن پر چھوڑا پھیر رہا ہوں. اور یہاں پر ایک چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے جب وہ خواب دیکھا اپنے بچے کے پاس آئے، اور حضرت اسماعیل اس وقت اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ چل پھر سکے، بھاگ دوڑ کر سکے، باپ کا ہاتھ بٹا سکے، تو ان سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل چونکہ ان کی تربیت حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کی تھی، تو کہتے ہیں کہ ابا جان یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور پھر لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے ایک دمبے سے، ایک مینڈے سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل جب وہ اپنی آزمائش میں ان کو کھڑا دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے سے ریپلیس کرتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر چکر لگاتے ہیں کچھ عرصے بعد، اور اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے ہوتے ہیں. ان کی بیوی کے اندر کچھ ناشکری کے کلمات ان کے منہ سے سنتے ہیں تو پیغام دیتے ہیں کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کرو. چنانچہ حضرت اسماعیل سمجھ جاتے ہیں، وہ اپنی ان بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. پھر دوبارہ وہ شادی کرتے ہیں. کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم پھر آتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں. حضرت اسماعیل شکار پہ گئے ہوتے ہیں تو ان کی بیوی کے اندر شکر گزاری کا مزاج جب دیکھتے ہیں تو پیغام دیتے ہیں کہ اپنی اس دہلیز کو چوکھٹ کو برقرار رکھو. پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسماعیل اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کریں. پھر وہ خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرتے ہیں، دونوں باپ اور بیٹے علیہم السلام. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل سورۃ مریم کے اندر فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ اسماعیل کی زندگی کے بارے میں جانیں، ذکر کریں کہ وہ وعدے کے سچے تھے، رسول تھے، نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب دیکھیں کہ جس بچے کی پرورش ابراہیم علیہ السلام نے اس نہج پر کی ہو کہ وہ اللہ عز و جل کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت کو سب کچھ سمجھتا ہو، تو وہی لیگیسی ابراہیم علیہ السلام کی آگے بڑھ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بچوں کو زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ اللہ کے برگزیدہ، پسندیدہ، اخیار میں سے، چنیدہ بندوں میں سے ہیں. اللہ عز و جل نے ان کو قرار دیا ہے.
تو یہ مختصر اسماعیل علیہ السلام کی کہانی، اور اس میں ایک کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ایک کردار حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ہے۔ تو ہمیں بنیادی طور پر 3 اہم باتیں یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، یہ اسباق ہیں محض ہمارے لیے کہ اگر اطاعت سیکھنی ہو نا، اللہ کی اطاعت کرنی ہو، تو کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی لاجک نہیں کہ یہ کیوں کریں، اس کے پیچھے کیا فائدہ ہوگا، کیا حکمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سے ٹوٹل سبمیشن چاہتے ہیں، ایک مکمل استسلام، انقیاد، فرمانبرداری چاہتے ہیں۔ تو یہ عملی تصویر ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کا گھرانہ، سیدہ ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اجمعین، کہ وہ عملی تصویر ہیں فرمانبرداری کی۔ دوسری بات یاد رکھیں، قربانی اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں قربانی کے بغیر، حالانکہ قربانی کی اگلی سیڑھی، قربانی کا نتیجہ کامیابی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل پر، جو ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، لیکن آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ اپنی خواہشات کی تعمیل کو آزادی سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی آزادی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جو تجھ پہ گراں گزرتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کی فرمانبرداری ہر قسم کے فضول نظریے، ہر زنجیر اور ہر توق اور ہر جو ایک انسان کو جکڑنے والی چیز ہے، اس سے آزاد کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری۔ تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا کردار دیکھیں کہ جو باغ دوڑ انہوں نے کی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج سالوں گزر گئے، ان کے اس عمل کو، صفا مروہ پر دوڑنے کے عمل کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہاجرہ کی سنت ہے، ان کی جد و جہد کی یاد میں اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی، اور ہر حاجی اور ہر معتمر عمرہ کرنے والا اس سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی محبت کرنی ہے اور اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کے لیے ایسے ہی پیش کرنی ہے۔ تو ہمارا جو حالیہ ایک منظر نامہ ہے، اس کو سمجھیں کہ پیرنٹنگ ہمارے ہاں بہت مشکل چیز ہو گئی ہے، بہت ٹیکنیکل چیز ہو گئی ہے۔ آج کے ٹین ایجرز کے ساتھ پیرنٹس کے انٹریکشن بہت ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، پیرنٹس پریشان ہیں۔ اگر آپ ایک چیز کرنا چاہتے ہیں بطور والدین کہ آپ کے بچے صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں، تو آپ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈال دیں، فکر آخرت ڈال دیں۔ بس اللہ کی محبت ڈل جائے گی نا، باقی ساری چیزیں خود بخود باقی کی گتھیاں سلجھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے آج آپ کو خاندانوں میں جو بکھراؤ نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اتنا مشکل لگتا ہے۔ جب اللہ پر یقین ہوتا ہے، سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیابیاں، دنیاوی کامیابیاں، یہ آج ہمارے لیے ایک مقصد، بنیادی مقصد ہمارا بن گیا ہے۔ حقیقی کامیابی اللہ کی اطاعت ہے، حقیقی کامیابی اللہ کی فرمانبرداری میں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حقیقی آزادی، آج کے نوجوان کا جو مسائل کا سب سے بڑا حل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اس سے حقیقی آزادی ملتی ہے۔ اس لیے 3 کام اگر میں آپ کو پریکٹیکل سٹیپس آپ سے شیئر کروں کہ سب سے پہلے یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور اسماعیل۔ آپ کا اسماعیل کیا ہے؟ کیا آپ اللہ کے لیے اپنا اسماعیل قربان کر سکتے ہیں؟ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور اگر اللہ چاہے، اللہ نے حکم دیا ہو، دین کا یہ تقاضا ہو کہ اس اسماعیل کو قربان کیا جائے، تو کریں۔ آپ کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ پر بھروسہ کریں، جتنی بھی الجھنیں ہیں نا، سلجھنا شروع ہو جائیں گی، یقین کے ساتھ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے اندر اطاعت کو پروموٹ کریں، فرمانبرداری کو پروموٹ کریں، اپنے اسماعیل کو تیار کریں۔ اپنے بچوں کے اندر یہ بیج بوئیں، اللہ کی محبت، اطاعت، اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار کریں اپنے بچوں کو۔ اور یہ لیگیسی پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس لیے اب جب آپ پریشان ہو نا، زندگی کبھی پریشان ہو جائے، الجھ جائے اور زندگی کوئی آزمائش لے،
تو اس صحرا کی زمین پر دوڑتی ہوئی سیدہ ہاجرہ کو ضرور یاد کر لینا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری کو ضرور یاد رکھنا۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے نا بظاہر تو سمجھ جانا کہ اللہ عز و جل نے تم سے کوئی بڑا کام لینا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کی ہر آزمائش و مصیبت ہے، یہ آزمائشیں یہ امام بنانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ آزمائشیں یہ اللہ عز و جل کے بڑے پروجیکٹس اور بڑے منصوبوں کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، کہ جس صحرائی زمین پر ایڑیاں رگڑی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، آج ہر مسلمان وہاں جا کے ماتھا رگڑتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے مختصر احوال اور اس سے حاصل ہونے والے چند اسباق تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔